آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو مریم نواز کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کے جواب میں اب پاکستان تحریک انصاف کا اور رد عمل ہے عمران خان صاحب کے ساتھیوں کا۔ مریم نواز نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب خط لکھ کر جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ، اس قسم کی باتیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کی تھی۔ یہ سیاسی باتیں ہیں، وہ لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ عمران خان کہاں کھڑا ہے۔ عمران خان وہاں کھڑا ہے جہاں مریم نواز کے والد اپنی پوری زندگی کھڑے نہیں ہو سکے، یعنی میاں نواز شریف کے اوپر جب بھی کبھی مشکل وقت آیا انہوں نے ڈیل ماری اور پاکستان سے نکل گئے۔ اور وہ تو ویڈیو ابھی بھی موجود ہے جب مریم نواز خود بھی انٹرویو دے رہی تھی، مریم نواز کی والدہ مرحومہ بھی انٹرویو دے رہی تھی، اور یہ سارا ساز و سامان اکٹھا کر کے بکسوں میں قیمتی سامان ڈال کے تو پاکستان سے سرور پیلس جا رہے تھے جدہ میں، اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے دیکھا کہ کیسے میاں نواز شریف جو ہے ان کو پلیٹلس نیچے گرا کے اور کئی سالوں کے لیے برطانیہ بھجوا دیا گیا۔ تو یہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں جب بھی مشکل وقت آتا ہے، کھڑے نہیں ہوتے، تو لہذا ان کو باقی لوگ بھی اپنے جیسے ہی لگتے ہیں۔ انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کو ایک بڑی آفر بھی کی گئی تھی اور مریم نواز کے جواب میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ مریم نواز کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے منت سماجت کرے، البتہ خان سے اڈیالہ جیل میں یہ منت ضرور کی گئی ہے کہ آپ کی نااہلی 3 ماہ میں ختم کر دی جائے گی، آپ اپنے رویے کو تبدیل کریں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا ہے۔ لیکن جو عوام کی آواز ہوتی ہے نا، وہی اصلی آواز ہوتی ہے، اسی کے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میں کیا کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، آصف منیر کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شہباز شریف کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیل میں عمران خان جو ہے وہ کون سی چیز سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اصل فرق پڑتا ہے جب عوام بتاتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یا عوامی رد عمل یا عوامی رائے کسی ایک چیز کے بارے میں کیا ہے۔ اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ جو فیصلہ کر لے آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کی ول کے خلاف نہیں جا سکتے۔ جمہوریت اس کو کہتے ہیں، لوگوں کی اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق آپ نے جانا ہوتا ہے، تو لوگوں کی رائے لیتے رہنا چاہیے۔ پورے پاکستان نے ثابت کیا کہ عمران خان پاکستان کا سب سے ریلیونٹ آدمی ہے۔ جیل میں بیٹھا ہوا شخص پاکستان کا سب سے قیمتی اور سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے، یعنی نہ کوئی فیلڈ مارشل اتنا اہم ہے، نہ کوئی صدر اتنا اہم ہے، نہ کوئی وزیر اعظم اتنا اہم ہے، نہ کسی اور عہدے میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اتنا اہم ہے، کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی سربراہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایک آدمی عوام کی نظر میں اہم ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو عمران خان کے مقابلے میں پاکستان کے کسی بھی حلقے سے عمران خان ایک بندے کو ڈیوٹی لگا دینا کہ یہ والا وہ بندہ ہے جس کو آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں، تو یہ سارے مل کر بھی الیکشن لڑ دیں، عمران خان کے اس بندے کے مقابلے میں الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو ناظرین یہ سب نے اپنی اپنی بدقسمتی، اب ان سب کی بدقسمتی ہے، ریلیونٹ ہو گئے، ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی ریلیونسی نہیں ہے، عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی ریلیونسی نہیں ہے۔ ریلیونسی کس کی ہے؟ کوئی ٹاک شو اٹھا لیں۔ ریلیونسی کس کی ہے؟ کوئی آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں۔ ریلیونسی کس کی ہے؟ آپ انٹرنیشنل یا نیشنل کوئی بھی ایک معاملہ اٹھائیں، آپ کو پتا چلتا ہے عمران خان امپورٹنٹ ہے، اور عمران خان کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ سارے اپنی اپنی اہمیت اکٹھی بھی کر لینا تو وہ اس کا 5% بھی نہیں بنتی۔ تو آج تو عمران خان کا طوطی بول رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس نے 70 سال سے پاکستان پر مسلط جو جابرانہ نظام ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ عمران خان نے اس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ رؤف کلاسرا صاحب ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں نوٹ لکھتا، ایک چیز لکھتا اور میں اس میں کہتا جی میں 9 مئی کو اندر تھا، جو میری پارٹی نے کی میں معافی چاہتا ہوں، تو معاملہ ختم کرتا۔ رؤف کلاسرا صاحب 70 سال سے معافی ہی تو مانگ رہی ہے یہ قوم۔ ابھی بھی ہم سارے صحافی کیا کر رہے ہیں؟ جو ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، فستائیت کر رہا ہے، مار رہا ہے سب کو، اس کو برا نہیں کہتے۔ جسے مار پڑ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ تم صلح کر لو۔ جو کمزور ہے، جس کو مار پڑ رہی ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یعنی یہی نواز شریف کو بھی مشورے دیے گئے، یہی مشورے زرداری کو دیے گئے، یہی مشورے بے نظیر کو اور ذوالفقار دی بھٹو کو بھی دیے گئے، آج عمران خان کو بھی وہی مشورے دے رہے ہیں۔ بھئی کوئی تو کھڑا ہو جائے اس ظلم کے ساتھ، اس جبر کے سامنے، اور ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ظلم اور جبر کا سامنا کریں اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ تو عمران خان سارے نہیں بن سکتے، وہ ڈٹ گیا اس نظام کے سامنے اور اس نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا سب سے ریلیونٹ آدمی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان وہ آخری موقع ہے جس کے ذریعے سے آپ پاکستانیوں کو راضی کر سکتے ہیں۔
मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील कर लें जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ये इमरान खान की हद तक लोग सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं देखता हूं ना, लोगों से मिलता हूं, लोगों का रिएक्शन देखता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नगमे गाया करते थे हर वक्त, जो बड़े जज्बाती होते थे, वो अपने मुंह से कहते हैं जनाब हमको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, और आज वो लोग खुद चढ़ चढ़ के बोलते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि यार इजी हो जाओ, क्या हो गया? वो कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो इमरान खान वो आखिरी उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के पास, जो एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत के साथ बैरकों में वापस भेज सकती है। अदरवाइज फिर उसके बाद ये नहीं होना। और आपने जो जो हरबे आज तक इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए ना, इतने ही और कर लें। 27 तरमीमें आ गई है ना, 27 और ले आए अगले 2 साल के अंदर। आप 54 तरमीमें भी कर लेंगे ना, मसला आपका हल नहीं होना। मसला आपका तभी हल होगा जब पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो जाएगी, और वो अब मुतमईन नहीं होने वाली जब तक कि वो आपको एक मरतबा पूरी शिकस्त नहीं देती। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की अवाम से हारना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जितनी मर्जी लंबा आप इसको घसीट लें, अल्टीमेटली एक दिन लोग आपको हरा देंगे। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि माफी वो मांगे जिसने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर धक्का डाला। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करो और अदालत को फैसला करने दो। ये अलीमा खान साहिबा का बयान है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग पैगाम लेकर आते रहते हैं, अमेरिका वाले तनवीर भी 2-3 दफा आए, फिर इमरान खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया और हमें भी मना कर दिया कि इस बंदे से दूर रहना, इसको नहीं मिलना। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, अदालत में पेश करो, अदालत से फैसला करवाओ। लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दो। अच्छा जी, माफी वाले बयान पे ये इमरान खान साहब की बहनों का रद्द अमल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे, यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का मुतालबा किया गया था। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है अपनी बात से, और क्योंकि पाकिस्तान पूरे में दुर्गत बन रही है, पाकिस्तान के बाहर भी बन रही है, लोग कह रहे हैं कि अदालती फैसले फिर कहां गए, अदालतें कहां गई, जाली मुकदमात हैं। और जाली मुकदमात भी इतने हैं कि वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इमरान खान साहब का। इमरान खान ने कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि 500 से शायद लगभग 500 इमरान खान साहब ने एफिडेविट साइन करके दिए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। वकालतनामे साइन करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग चुका है। 500 पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाए हैं बैरिस्टर सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से। अब बताएं, जेल में बैठा हुआ एक आदमी इतने ज्यादा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना। तो इमरान खान साहब ने बीमार ना होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। ये रियासत जुल्म और जबर करते करते इस लेवल तक पहुंच गई है कि बेगैरती की इंतहाएं भी अब क्रॉस की जा रही। पाकिस्तान का दलेर तरीन आदमी, बहादुर तरीन आदमी, उसको जेल में बंद किया हुआ और उसकी बहनों को मार रहे, इतने बहादुर है ये। यानी इनकी बहादुरी का आप यहां से अंदाजा लगा लें कि एक बब्बर शेर जैसे आदमी को, जो बहुत बहादुर है, दलेर है, और वो इतना दलेर है कि आज पाकिस्तान के सारे दलेरों को उस पर गुस्सा है कि ये कहां से इतना दलेर निकला है। दलेर तो हम मशहूर थे, हीरो तो हम है कौम के, ये कहां से कौम का हीरो बन गया, ये कहां से लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। अपनी बहादुरी के बलबूते पे उसने अपनी एक सल्तनत कायम की है लोगों के दिलों में, और अब ये सारे टटपूंजिए उससे जेलस होते हैं, और जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसको साजिश करके इकट्ठे होकर अपने ताकत के बलबूते पर जेल में बंद कर देते हैं। और आज उस जेल में बंद शेर जैसे आदमी की बहनों को बाहर रुसवा किया जा रहा है, सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है, बुजुर्ग खवातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है। शर्म तो नहीं आती इनको, गैरत तो नहीं आती इनको। मैं सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहना चाहता हूं कि एक लम्हे के लिए सोचें, आपकी बहन को या आपकी बीवी को ऐसे घसीटा जाए, सड़क पे पकड़ के कांस्टेबलें आए और पकड़ के घसीट के ले जाए। देखिए, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, आपके ऊपर भी आ सकती हैं, आपकी फैमिली पे भी आ सकती हैं, आपके खानदान के ऊपर भी ये मुश्किलात आ सकती हैं। तो जब वो मुश्किलात होंगी तो आपकी औरतें भी निकलेंगी ना बाहर, तो तब उनको अगर सड़क पे ऐसे पकड़ के घसीटा जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा। औरतों तक इस लड़ाई को नहीं ले जाना चाहिए था, घरों तक। पाकिस्तान में ना
یہ لڑائی بہت پرانی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور مزاحمت کرنے والوں کی. گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس کبھی اس برے انداز میں پامال نہیں کیا گیا جو عاصم منیر صاحب کے دور میں ہو رہا ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ اتنے ظلم کے بعد جب قدرت کا ڈنڈا چلے گا تو کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ کیونکہ میں نے ہر ظالم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں دیکھا. کبھی یہ عمران خان کی بیوی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, کبھی یہ عمران خان کی بہنوں پہ ٹارچر کرتے ہیں, تو کیا اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ سرنڈر کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اپنے سارے رستے خود ہی بند کرتے جا رہے ہیں. اور پاکستانیوں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آدمی پاکستانیوں کے لیے مار کھا رہا ہے, اپنے لیے نہیں کھا رہا. 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے وہ آدمی مار کھا رہا ہے اور پاکستانی اس کو مار کھاتا ہوا انٹرٹین ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے. پاکستانی نکل ہی نہیں رہے. پاکستانیوں کو چاہیے کہ اب بس کر دیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جسے تم نے ووٹ ڈالا تھا, پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جس کے نظریے کو تم مانتے ہو, آج اس کی بہنوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. لو انجوائے کرو, تم بھی چوڑیاں پہن لو. کیونکہ دیکھیں جب لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, پرامن طریقے سے باہر نہیں آئیں گے, تب تک یہ ظلم, یہ جبر اور یہ فستائیت چلتی رہے گی. ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی دیا. انہوں نے کہا پنجاب پولیس کے گنڈوں کی عمران خان صاحب کی بہنوں پر تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. خود کو فرعون سمجھنے والے مرد سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تو گھر کی عورتوں پر حملہ آور ہو چکے ہیں. اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ پر بھی گھٹیا ترین الزامات لگا کر حملہ آور ہو چکے ہیں. یہ سب بزدلی اور بےغیرتی کی اعلیٰ مثال ہے. آج ایک صوبائی وزیر مینا خان پر بھی تشدد کیا گیا جو قابل مذمت ہے. قومی اسمبلی کے رکن شاہد کھٹک اور باقی صوبائی اور قومی اسمبلی ممبران کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے. ملک میں جمہوریت اور آئین اور قانون کا جنازہ نکل چکا ہے. یاد رکھنا کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے. پھر نہ کوئی عورت کارڈ آئے گا, نہ جمہوری اقدار, اور نہ ہی اخلاقیات. اب یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے اور حالات کو زبردستی اس طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے نا, یہ آگ لگائے گا, میں یہ جانتا ہوں. یہ بہت بڑی غلطی کر دی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, کیونکہ مریم نواز نے اور نواز شریف نے تو ایک دن پہلے کہا کہ ہم کوئی بدلہ نہیں لے رہے, ہم کسی ظلم کا حصہ نہیں ہے. تو ظلم جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. یہ جو اب انہوں نے کیا ہے نا, اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا, آج نہیں تو کل. اسد کیسر صاحب نے بھی اس میں سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل کے باہر جو عمران خان صاحب کی بہنوں اور دیگر کارکنان کے ساتھ کیا گیا انتہائی شرمناک اور قابل مذمت اقدام ہے. ان کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ جیل مینول کے مطابق اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, مگر مسلسل انہیں ان کے جائز حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد صورتحال اس قدر تشویشناک ہو چکی ہے کہ عدلیہ اپنے ہی جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی, جبکہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک کرنل ہے جیل کے اندر جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. قانون کے مطابق ہمیں اجازت ہے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کی, ہمارے پاس عدالتی آرڈرز ہے, ملوایا جائے. نہیں ملوایا جاتا, جان بوجھ کر انہیں روکا جاتا ہے. وہ وہاں دھرنا دے کر بیٹھ جاتی ہیں جو ان کا قانونی حق ہے کہ آپ ہماری ملاقات کیوں نہیں کروا رہے. اس کے بعد لائٹیں بند کر کے ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے, انہیں ڈنڈے مارے جاتے ہیں, ان کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے. یہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا ہے. نورین خانم جو عمران خان کی بہن ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. لوگ ان کے ہاتھ مل رہی تھی خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوئی, جس کے اوپر انہیں لگا ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا تھا. علیمہ خانم نے ساری بات بتائی ہے کہ ان کی بہن کے ساتھ کیا کیا گیا. وہ بتاتی ہے میری بہن تقریباً بے ہوش تھی, ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا تھا. وہ تو شکر ہے ہمیں نظر آ گیا, ہم نے جا کر چھڑوایا. یہ کیا سمجھتے ہیں ہم اس ظلم کو قبول کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ہم ڈر جائیں گے؟ ہم نہیں ڈرنے والے. یہ فرعون ہے, یزید ہے, ان کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. اور جو کچھ ہو رہا تھا یہ کروانے والی ایک ایس پی ایک عورت ہے. اس عورت کو شرم آنی چاہیے, وہ عورتوں کے نام پر دھبا ہے. جو عمران خان صاحب کی بہن جنہیں مارا گیا, ذرا ان کی بھی بات سنیں آپ, وہ بعد میں کیا بتا رہی ہیں دیکھیں. گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس کبھی اس برے انداز میں پامال نہیں کیا گیا جو عاصم منیر صاحب کے دور میں ہو رہا ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ اتنے ظلم کے بعد جب قدرت کا ڈنڈا چلے گا تو کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ کیونکہ میں نے ہر ظالم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں دیکھا. کبھی یہ عمران خان کی بیوی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, کبھی یہ عمران خان کی بہنوں پہ ٹارچر کرتے ہیں, تو کیا اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ سرنڈر کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اپنے سارے رستے خود ہی بند کرتے جا رہے ہیں. اور پاکستانیوں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آدمی پاکستانیوں کے لیے مار کھا رہا ہے, اپنے لیے نہیں کھا رہا. 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے وہ آدمی مار کھا رہا ہے اور پاکستانی اس کو مار کھاتا ہوا انٹرٹین ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے.
पाकिस्तानी निकल ही नहीं रहे। पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब बस कर दें, या कम से कम जो घरों की खवातीन है इस वाक़े को देखने के बाद उन्हें चाहिए कि अपने मर्दों को चूड़ियां दे दें तोहफे में, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसे तुमने वोट डाला था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नजरिए को तुम मानते हो, आज उसकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लो एंजॉय करो, तुम भी चूड़ियां पहन लो। क्योंकि देखें, जब लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, पुरअमन तरीके से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये जुल्म, ये जबर और ये फस्तायत चलती रहेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहां मौजूद थे। उन्होंने इस मौके के ऊपर क्या बात की, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। वो क्या कह रहे थे वहां पे खड़े होकर। बूढ़ी औरतों को मारना है, ये कौन सा पाकिस्तान है, कौन सी इंसानियत है, कौन सा दीन है? ये तो काफिर भी ऐसे नहीं करेगा कोई। किसी के नामूस के साथ इस तरह से करना, किसी की बहनों के से मारना, मुलाकात नहीं करने देना उसको। ये इस्लाम है, ये पाकिस्तान है, ये कलमा है, ये कुरान मानने वाले हैं। ये तो काफिर भी नहीं करते हैं किसी के साथ। ये तो यजीद की फौज ने किया था अहले बैत अलैहिस्सलाम की खवातीन के साथ, औरतों को मारा था उन्होंने। ये यजीदी फौज की सुन्नत है, तरीका है।